الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی، قیما، بالکل درست لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ ڈرایا جائے اس عذاب سے جو سخت ترین عذاب ہے اس کی جانب سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت اور خوشخبری دی جائے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لانے والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔ کل اس مضمون کا ذکر ہوا تھا کہ سورۃ الکہف قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دجالی فتنے کے زمانے میں جو آدمی اس صورت کی کم از کم 10 آیات روزانہ تلاوت کرتا رہے گا اسے اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اور فتنہ دجال کی کچھ خصوصیات کا ذکر کی تھی کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا یہ دراصل قدرتی قوانین کے اوپر غیر معمولی قدرت رکھنے والی ایک طاقت ہوگی جس کی آواز ساری دنیا میں بہت مختصر وقت میں پہنچ جائے گی، اور جو بہت سارے اسباب کے اوپر قدرت رکھتا ہوگا۔ اس کی ایک خاصیت حدیث میں یہ بھی آئی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے کے اوپر کفر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، انکار کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کی توجیہ علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ ہر انسان جسے اس دنیا کے اندر پیدا کیا جاتا ہے اس کو 2 طرح کی زندگیوں کی تیاری کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو پیدائش سے لے کے وفات تک 50 سال، 60 سال، 30 سال ایک انسان کو یہاں دی جاتی ہے۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کا پھر کوئی اختتام نہیں۔ ہر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں زندگیوں کی تیاری کرے، لیکن دجالی فتنے سے متاثر لوگ ان کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کا سوچتے ہیں، وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس طرف سے ان کی آنکھ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دجالی فتنے کی ایک تاثیر ہے کہ جب اس فتنے کی عمومیت زیادہ ہوگی تو عام لوگ آپ کو اسی طرح ملیں گے کہ جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ان کی جو دین کے اعمال ہیں بظاہر وہ بھی دنیا کے لیے ہی ہوں گے۔ ان کو آپ دیکھیں گے، ایک سادہ سی مثال ہے، ہمارے یہاں کئی نوجوان اچانک نماز شروع کر دیتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا امتحان سر پر ہے، ہم اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں، مشکل میں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کوئی دنیا کا امتحان ہے، کوئی چیزیں، لیکن نماز تو ایک فریضہ ہے، آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے یا نہیں۔ جو فرض نمازیں ہیں یہ تو آپ نے اس لیے ادا کرنی ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب وہ آخرت کی زندگی کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ بھی اس کی توجیہ میں علماء نے لکھا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، یعنی اس فتنے کی تاثیر یہ بھی ہوگی کہ اس فتنے سے متاثرہ لوگ وہ آخرت کے بارے میں سوچ نہیں سکیں گے، صرف دنیا کو ہی سامنے رکھ کے اپنے معمولات بناتے رہیں گے۔ اور اس کے ماتھے پہ کاف، فا اور را لکھا ہوگا، یعنی اللہ کا انکار اس کی خاصیت ہوگی۔ اس فتنے سے متاثر آدمی اس کے کسی بھی عمل کے اندر خدا کے بارے میں کوئی تصور دکھائی نہیں دے گا۔ آج کی جس تہذیب کا ہم لوگوں کو سامنا ہے، یہاں پر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں قوم کے کاروبار کے اندر جھوٹ بالکل نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ان کی خوبیاں
صرف دنیا کی مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لحاظ سے یا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ قوم جو اپنے آپ کو خدا کو ماننے والا کہتی ہے، اس کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دنیا کی مارکیٹ کو درست رکھنے کے لیے بھی سچ ضروری ہے اور اللہ کا سامنا کرنے کے لیے بھی سچ ضروری ہے۔ لیکن جب وہ دجالی فتنے کی تاثیر عام ہو جائے گی تو یہ چیز بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے اس صورت کی تاثیر یہ بتائی گئی کہ فتنہ دجال کے زمانے میں سورہ کہف کی 10 آیات بھی جو روزانہ تلاوت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ جو دجالی فتنے کی تاثیرات ذکر کی ہیں، ان کی بنیادی غرض اور وجہ کیا ہے؟ آج کل جو اس کی تاثیر ہمیں نظر آتی ہے، اس کی بنیاد ایک غلطی پر ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، جو ہم سب کے دل و دماغ کے اوپر ایسی بیٹھ گئی ہے کہ یہ دنیا کا جتنا نظام ہے یہ صرف اسباب سے چلتا ہے، کہ باپ سے بیٹا پیدا ہوا، باپ دادا سے پیدا ہوا، کرتے کرتے آغاز کیا تھا تو ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، وہ ایک تخمین اور ظن کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں کہ بندر سے انسان بن گیا، نظریہ ارتقاء ہے، اب آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن مجید ایسے نظریات کی تردید کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، اور یہ جو نظریہ دیا جاتا ہے کہ دنیا جس چیز سے بنی تھی وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور وہ جو ایٹم تھا جو کائنات کی آغاز جس سے ہوا، اس ایٹم میں علم نہیں تھا لیکن دنیا میں علم آ گیا ہے۔ اس ایٹم میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی لیکن دنیا میں خوبصورتی آ گئی ہے۔ اس ایٹم میں کوئی ترتیب نہیں تھی لیکن یہ دنیا کا پورا نظام ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے۔ یہ اہل مذہب کو عقل کے خلاف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہاں سے چیزوں کا ہونا مانتے ہیں جہاں پہ سرے سے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اس کے جواب میں قرآن مجید نظریہ ارتقاء کے بجائے یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھ رکھا ہے۔ دنیا میں جتنا علم نظر آتا ہے یہ اس ذات سے آیا ہے جو علم کا مرکز اور منبع ہے۔ دنیا میں جتنا بھی علم ہے یہ اس علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو علم اللہ رب العزت کی ذات کے پاس موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں ان کا اصل مرکز اور منبع وہ چیز ہے، وہ ذات ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں۔ وہ بن دیکھی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جو دنیا بھر کے دکھ مند لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ جب ایک انسان کا ذہن یہ بن جائے کہ میرے دکھوں اور دردوں کا مداوع کرنے والا کوئی مسبب الاسباب نہیں ہے، تو یہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ فکری پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے فکری پست شخص کو جو آدمی جہاں چاہے گمراہ کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے اس صورت کا آغاز ہی ایسے لفظ سے کیا گیا جو فتنہ دجال کی تاثیر کا ایک ازلی نسخہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا، کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفوں کی مستحق ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، یہ انسان نیچے سے اوپر نہیں جاتا، یہ اوپر سے نیچے آتا ہے، یہاں نزول ہے۔ اللہ رب العزت نے ترقی کا سامان آسمان سے نیچے بھیجا ہے۔ ہمارے جو پہلے انسان تھے وہ انبیاء تھے اور وہ انتہائی ترقی یافتہ لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پچھلوں کو کچھ پتہ نہیں تھا اور نئی نسل بڑی عقل مند آتی جا رہی ہے۔ یہ حضرات انبیاء، پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام نبی کی ذات تھی، وہ انتہائی عقل مند ذات تھی اور وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ذات تھی۔ یہ بعد والے انسان ابھی اس سمجھداری تک نہیں پہنچے ہیں جس سمجھداری تک ہمارے پہلے بزرگ پہنچے ہوئے تھے، بالخصوص وہ انبیاء جن کو اللہ نے علم و حکمت دے کر بھیجا تھا۔ وہ انسانی ترقی کا بہت اعلیٰ پروگرام رکھتے تھے، اور یہ قرآن مجید اسی پروگرام کی ایک تعلیم ہے جو اللہ رب العزت نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی،
اور اس کی خاصیت یہ بیان کی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ جو افکار اس کتاب کے مقابلے میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ کجی سے پر ہیں، اس کے اندر ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید اس کے مقابلے میں جو فکر اور سوچ دیتا ہے، اللہ کی ذات کی پہچان کراتا ہے، یہ ہر طرح کی کجی سے پاک، قیمن، اور اس کی فکر ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ یہ اور فکریں آپ عدلتی بدلتی دیکھیں گے، کبھی دنیا کس نظریے کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے، دوسرے دن نظریہ ارتقاء کا معنی ہی یہ ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن کی تردید کر رہا ہے کہ ہم جو کچھ پہلے سمجھے تھے وہ جھوٹ تھا، اب ترقی کر کے ہم آگے چلے گئے ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے قیمن، اس کے افکار، اس کی تعلیمات یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی تعلیم کا ایک نتیجہ بیان کیا گیا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اس کے ذریعے سے سخت ترین عذاب سے ڈرایا جائے، اور وہ عذاب کون سا؟ وہ نہیں جو یہاں انسان کے اسباب سے نظر آتا ہے، من لدن ہو، وہ ایسا عذاب ہے جو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں شریعت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر پریشانی میں فوراً نگاہ اللہ کی ذات پہ جائے، لیکن ہم یہاں اسباب سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ پہلے یہ سوچتا ہے میں نے رات کو کھایا کیا تھا، یہ شاید اس کی تاثیر ہوگی، ہمیں اس کا الٹ سوچنے کا تعلیم دی گئی۔ اچھا، پھر اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر سے علاج ٹھیک نہ ہو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، جب سب طرف سے مایوس ہو جائے کہتے ہیں اب تو اللہ ہی ہے جی، یعنی آخری درجے میں اللہ کی ذات کو رکھا ہوا ہے۔ اس ترتیب کو ٹھیک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی پریشانی آئے سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے، پھر سنت سمجھ کر علاج کے لیے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کے ذہن میں ایسا نسخہ بٹھا دیں گے کہ وہ ہلکا سا نسخہ بھی آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر آپ الٹ ترتیب پہ جائیں گے کہ پہلے اسباب کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، سب سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف جو آدمی دوڑے گا یہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور جو پہلے اسباب کے پیچھے دوڑتا رہے گا یہ دھکے کھا کھا کے آخر میں جا کر مسبب کو پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ہر ایک صدی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی بیماری یا ایسی علت ضرور بیچتے ہیں جس سے دنیا کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ ابھی آپ نے 2019 اور 20 میں یہ کرونا کا نام سنا ہے، آپ کی دنیا کی ساری میڈیکل اس کے سامنے فیل ہو گئی، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنی پرہیزیں اور احتیاطیں بتاتے تھے، جن علاقوں میں وہ پرہیزیں اور احتیاطیں نہیں ہوئیں، ہمارے دیہاتی علاقے، ان میں یہ بیماری نہیں آئی، اور جہاں پرہیزیں اور احتیاطیں بتائی گئیں اکثر جو میڈیکل سے وابستہ افراد تھے وہ اس سے متاثر ہوئے، جن کو اس کی پرہیزوں کا بھی علم تھا، اور وہ ابھی تک نہیں جان سکے کہ یہ جرثومہ تھا کیا۔ ایسے عذاب کو بأساً شدیداً من لدنہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور انسانی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے آتا ہے کہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو تمہیں سمجھ میں آیا ہے، ایک بہت بڑی ذات وہ ہے جس کو ابھی تک تم نے دیکھا نہیں ہے، اس کی بہت بڑی قدرت ہے، اس سے ڈرو اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو صرف اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہیں۔ الذین، یہ یبشر المؤمنین، مومن اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نگاہ اللہ کی ذات پہ جم جائے، وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں جو بھی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو ہم اسے ایمان والا سمجھتے ہیں، حالانکہ اسے ہم مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، ایمان والا بننے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات کی اتنی محبت اور اتنا یقین بیٹھ جائے کہ جب بھی کوئی الجھن پیش آئے پہلی نگاہ اللہ کی ذات پر۔ ہمیں اللہ کی ذات کا جو تصور سکھایا گیا ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، خود بھی اور اولاد کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں یہ ولاہن سے بنا ہوا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ولہل ام الی الصبی
یا ولہ الصبی الی الام بولا جاتا ہے۔ جو چھوٹا بچہ دودھ پینے والا، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، خالہ بھی ہے، مامی بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ سب عورتوں میں سے کس طرح پہچان کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اس وقت وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ ایسی والدہ کو عربی زبان میں ولاہن کہتے ہیں، اور یہ لفظ اللہ اس سے مشتق ہو کے استعمال کیا گیا کہ مومن کو مشکل میں صرف اللہ کی ذات پہ جا کے نگاہ ٹکتی ہے۔ سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کی نظر اللہ پہ ٹکتی ہے کہ میرا مسئلہ یہاں سے حل ہو۔ جس کی نظر پہلے اور پہ ٹکے، پھر دوسرے پہ ٹکے، پھر تیسرے پہ ٹکے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی بیماری میں، اپنی الجھن میں، اپنی پریشانی میں پہلی نگاہ جہاں اٹھے گی وہ آپ کا الہ قرار پائے گا۔ یہ دوسری، تیسری، چوتھی نگاہ کا پھر کوئی معنی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پہ جو یہ ایمان سیکھ لائے، اس کے لیے اس صورت میں بتایا گیا کہ بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ جس کی نظر مسبب الاسباب پہ ٹک جائے، یعملون الصالحات، اور پھر وہ عمل بھی وہ کرے جو اللہ کی مرضی کے ہیں، کہ جو ذات نظر نہیں آتی لیکن اس نے اپنی تعلیمات اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دے دی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر حسن ہے، ایک خوبصورت اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جب میرے بندے کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب میرے بندے کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور یہ اس مشکل میں اسباب کے پیچھے دوڑتا ہے تو میں اسے اسباب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس سبب سے اس کی مشکل تو دور ہو جاتی ہے، لیکن اس سے اگلی مشکل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور لیکن جب میرا بندہ مشکل میں میری طرف آتا ہے تو میں اس کی مشکل بھی دور کرتا ہوں اور آئندہ کی مشکلات سے اس کے بچانے کا انتظام بھی کر لیتا ہوں۔ یعنی اسباب سے بھی ہماری مشکلیں دور ہوں گی، اور اسباب میں یہ تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن وہ عارضی ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے مشکلات سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ اسباب کے بجائے پہلی نظر مسبب الاسباب پہ پڑ جائے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر نگاہ پڑنے کے بعد اسباب کی طرف سنت سمجھ کے جانا، کہ علاج کے لیے جانا، تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا، کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اسباب کو سبب کے درجے میں رکھ کے اختیار کرنا، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن نگاہ مسبب الاسباب سے نہ ہٹے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو آپ یہ سمجھیں ہم فتنہ دجال کا آسان شکار ہوں گے۔ جس کی نگاہ اللہ کی ذات پہ جمی رہے گی، اسے کوئی فتنہ بھی متاثر نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات عالی کا یقین اور اس کے مطابق اعمال اختیار کرنے کی توفیق دے۔